اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اور دعا امام صادق علیہ السلام سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی نشرت عہدک وکتابک فاجعل نظری فیہ عبادہ وقراءتی فیہ فکرا وفکری فیہ اعتبارا ولا تجعل نظری فیہ غفلہ وقراءتی حذرا انک انت الرؤوف الرحیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد. یہ جو میں نے دعا پڑھی یہ رمضان کے اعمال میں Day 30 دعا ختم قرآن بھی ہے، اور یہ دعا جب بھی قرآن شریف ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے. اس کا میں نے مختصر پڑھا ہے جس کی شروعات میں ہے اللہم اشہد ھذا کتابک منزل علی نبیک. اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ تیرا وہ کتاب ہے جو تیرے نبی پر مبعوث ہوئی یا نازل ہوئی. اور جو پیس میں نے پڑھا اس میں ہے کہ پروردگارا انی نشرت عہدک و کتابک، اے میرے پروردگار میں نے تیرے کتاب کو پھیلایا ہے، کھولا ہے. عہد کے جو تیرا عہد نامہ ہے اور تیری کتاب ہے. فاجعل نظری فیہ عبادہ، میری نظر جو میں اس پہ ڈالوں وہ ایک عبادت شمار ہو جائے. وقراءتی فیہ فکرا، اور جب میں اس کو پڑھوں تو تفکر کے ساتھ، فکر و غور کے ساتھ میں پڑھوں. واجعل فکری فیہ اعتبارا، اور میں صرف سوچوں نہیں، پڑھوں نہیں سوچ کے غور کے ساتھ، بلکہ اس سے عبرت بھی حاصل کروں. اور پھر پلٹ کر کہتے ہیں پروردگارا میری نظروں میں غفلت نہیں رہنے دینا، اور پروردگارا میری قرأت جو ہے وہ حذرا بکواس نہیں ہونے دینا. پروردگار میری قرأت کو قبول کرنا. انک انت الرؤوف الرحیم. حقیقت میں خدا نہ کرے کہ ہماری قرأت حذرا ہو. حذرا کا مطلب بکواس، بیکار، کوئی کام کی نہیں، ایسی قرأت نہ ہو. قرأت کو قرآن شریف کے حق ادا کرنے کے لیے جیسے ہمارے گھروں میں ہے، اس کے حق میں سے ایک حق ہے کہ ہم اس کا تقدس عام کتابوں سے زیادہ تعظیم و توقیر کے ساتھ رکھیں. تو یقیناً جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو اب اس کے پڑھنے کا بھی خاص طریقہ انداز ہے جو توقیر کے ساتھ اس کی اپنی ڈیمانڈز کے مطابق، ورنہ الفاظوں کو شہید کرنے کے مطابق ہو جائے گا. الفاظوں کو جو معنی ہے، جو الفاظوں کا مطلب ہے، جو الفاظوں کا وقع ہے، جو کیا انداز ہوگا، وہ الفاظوں کا ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر پروردگار نے آسمان کا نام دیا ہے سماء. پروردگار نے آسمان کے نام دیا ہے سماء. یہ آپ لوگ سب پڑھیں گے. حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر مد متصل ہوگا، 6 کا مد. سماء. زمین کو کیا نام دیا ہے؟ ارض. ارض. اس وقت ہمیں سائنس نہیں پتہ تھا، ہمیں نہیں پتہ کہ زمین کتنی بڑی تھی، اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آسمان کتنا بڑا ہے. لوگ تو سمجھتے تھے کہ زمین زیادہ بڑی ہے، آسمان چھوٹا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، کوئی پہاڑ سمندر تھوڑی ہوں گے. لیکن اگر ہم صرف اس کو غور کریں تو جو سماء کا لفظ اتنا لمبا مد متصل کی وجہ سے آج اندازہ ہو گیا کہ سماء واقعی بہت بڑی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، کائنات بہت بڑی ہے، اور جو اب ہے پروردگار نے جو زمین پیدا کی ہے بالکل ذرہ کے برابر ہے. تو ارض کا لفظ جو ہے کتنا چھوٹا ہے. اسی انداز سے قرآن شریف کے بہت الفاظ جو اس کے نام سے پروردگار نے کیسے کیسے نام دے دیے، جو پروردگار نے کیسے الفاظ چنے، جو یقیناً بہت کچھ ہمیں علم میں اضافہ کر سکتی ہے. تو پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم صحیح علم کو حاصل کریں.
ہمارے پاس جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ تجوید بولیں گے یا صحیح قرأت بولیں گے. ہمارے پاس توزیع مسائل جامع میں جیسے بتایا تھا، توزیع مسائل جامع جو ہے وغا سستانی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جو انہوں نے نئی کتاب اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی ہے. انشاءاللہ ترجمہ مطلب پرنٹ ہو جائے گی. عربی میں نام ہے وجیز، الوجیز، اور اردو میں جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے توضیح المسائل جامع، جو بہت آسان لینگویج ہے، آسان الفاظ کے ساتھ بہت سارے قواعد اور احکام فقہیہ کو چھوڑ کر آسان الفاظ میں واضح کرنے کے ساتھ. تو توضیح مسائل جامع میں مسئلہ نمبر 1203 میں ہے، انسان پر لازم ہے کہ صحیح عربی سے میں نماز پڑھے، اور یہ حکم حمد اور سورہ سے مخصوص نہیں ہے، صرف حمد اور سورہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے واجب اذکار جیسے تسبیحات اربعہ، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، تشہد اور سلام کو بھی شامل کرنا ہے. تو اب صحیح عربی کیا ہے؟ صحیح عربی ہمیں سیکھنی ہے نا. صحیح عربی کیا ہے؟ صحیح عربی 2 حصوں سے بنتا ہے اور دونوں 50-50% ہے. ایسا نہیں کہ ایک کو سیکھیں گے تو دوسرے کو چھوڑ دیں گے، نہیں چلے گا. تو 2 جو حصے 50-50%، وہ پہلا حصہ ادا الحروف، عربی میں کہیں گے حروف کی ادائیگی اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اور اگر اردو انداز سے بولیں گے تو کہیں گے تلفظ. ہیئت الکلمہ لفظ کی ساخت یا لفظ کی شکل و صورت، ہم اس کو عام سی زبان پہ کہتے ہیں قاعدہ. قاعدہ سیکھنے گئے ہیں، یا بچہ قاعدہ سیکھ رہا ہے، یا ہم قاعدہ اپلائی کر رہے ہیں. تو قاعدہ کا جمع ہوا قواعد. تو یہ قاعدہ اور قواعد، تو ہمیں یہ دونوں میں سے سیکھنا ہے. تلفظ کے لیے جو ہے ہمیں کیسے سیکھے تلفظ؟ تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ تلفظ کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں تلفظ. بہت کامن ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تلفظ میں اتنا زیادہ ٹائم نکال لیتے ہیں، اتنا زیادہ سالوں سال نکال جاتے کہ وہ لوگ تلفظ صرف سیکھ رہے ہوتے. کیا تلفظ واقعی اتنا مشکل ہے؟ ہمارے پاس توضیح مسائل جامع میں ہی مسئلہ ہے کہ 1204 میں نماز گزار پر لازم ہے کہ ان حروف کے تلفظ کے بارے میں جن کا فارسی یا اردو سے تلفظ عربی سے فرق رکھتا ہے اور اس کا غلط تلفظ معنی میں تبدیلی کا باعث ہو جائے، دقت کرے، ان کو صحیح عربی میں تلفظ کرے. اور یہ ہے کتنے بتا رہے توضیح مسائل میں؟ 9 حروف. 9 حروف ہے جو مندرجہ ذیل ہے، صاد، ضاد، طا، وا، عین، غین، حا، دال، ذا. گھبرائے نہیں، ہمیں اس کو گروپس بنا کر آسانی سے پڑھیں گے. یہ 9 حروف کو ہمیں صحیح عربی کا تلفظ سیکھنا ہے. لیکن وہ حروف جن کا تلفظ عربی اور فارسی یا اردو زبان میں مشترک ہے، یہ بقیہ حروف مندرجہ ذیل ہے. چنانچہ نماز گزار ان حروفوں کو اسی فارسی یا اردو زبان میں تلفظ کرے کافی ہے. عربی کیونکہ بالکل اردو میں بھی ہم لوگ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہی حروف، اگرچہ اس کا فصیح عربی میں تلفظ کرنا زیادہ مناسب ہے. فصیح عربی میں اس میں فرق نہیں ہے، جہاں پر فرق نہیں ہے وہاں پر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر ہمیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ مخارج کے نام سے اتنا زیادہ چرچا ہے، اتنی زیادہ شہرت ہے، جو منہ کے پارٹس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، خیشوم، جوف، حلق، شفاہ یا شفتہ، لسان. اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے کہ کتنا زیادہ مخارج کی کمپلیکیشنز، کتنے یہاں سے حلق سے نکلے گا اور یہ یہاں سے نکلے گا. یہ اتنی زیادہ تفصیلات ہے، کیا گویا یہ ساری تفصیلات پڑھنی ہے؟ ہمارے پاس کچھ کہتے ہیں 13 قسم کے مخارج ہیں، کوئی کہتے ہیں 14 قسم، کوئی کہتے ہیں 16، کوئی کہتے ہیں 17. اور کچھ لوگ جو ہے وہ منہ اور زبان کو کہاں رکھیں گے اس کے مطابق یہ حروف کو ڈیوائیڈ کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر حلق وسطی، حلق ادنا، جوف دہن، جوف حلق منہ کا، زبان کی جڑ، دانتوں کے پیچھے. مطلب اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہے کہ نہیں کر پاتے یا مشکل ہو جاتا ہے، اور یاد کرنا اس کو بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں.
حقیقت میں کیا ہم سے ایسا ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگ یہ سارے حروف کے مخارج کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے، کیوں کون سا زبان کہاں پر رکھیں گے، حلق سے نکلے گا، کیوں کیسے نکلے گا، یہ سیکھنا ضروری ہے؟ اگر مسئلہ توضیح مسائل جامعہ میں وہی 1204 میں دیکھیں گے، قابل ذکر ہے کہ نماز کے مخارج جو حروف کی رعایت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح تجوید کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، ضروری نہیں ایسا پڑھے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی نکالے جیسے تجوید کی کتابوں میں بیان، جو یہ 16 قسم 17 قسم کس طریقے سے ادا کیا جائے، بلکہ کافی ہے کہ اس طرح پڑھا جائے کہ جو آواز اس حرف کے تلفظ سے سنائی دیتی ہو ایسی آواز کی طرح ہو جو عرب زبان والوں سے اس حرف کے تلفظ کے وقت سنائی دیتی ہو۔ وہ اس حرف کو بولتے وقت کیسے پڑھتے ہیں، بس ہمیں اسی کی کاپی کرنی ہے، ہمیں یہ مخارج کو رٹنا اور پھر کہاں سے کون سا حرف نکلنا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایک بھی روایت ہوتی تو کم سے کم احتیاط مستحب ہی آ جاتا، نہ استحباب ہے، نہ اس پہ کوئی حکم جاری ہوا ہے کہ ہاں اچھا ایسا سیکھو۔ تو جب کوئی روایت نہیں ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، اور یقیناً جو اماموں کے اقوال کی اتباع نہ کرے، اسی طریقے سے اختلاف ہوتا رہے گا کہ کوئی کہتا ہے 13، کوئی کہتا ہے 14، کوئی کہتا ہے 16، کوئی کہتا ہے 18، پھر کبھی اتفاق ہی نہیں ہو پا رہا کہ کون سا حرف کون سا مخرج پہ رکھا جائے اور کون سا حرف کے لیے کیا مخرج کیا جائے۔ اختلاف جاری رہا اور کمپلیکیشنز جاری رہا، بلکہ خود عربوں کے لیے اتنی مشکل ہو گئی۔ تو ہمیں اماموں کے قول پہ چلنا ہے۔ اماموں کے قول ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ ہمارے مراجع سے۔ اگر اماموں کے کوئی بھی قول ہوتا تو ضرور فتووں میں شامل ہو جاتا، تو فتووں میں بالکل نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی اثر بھی نہیں ہے کہ اس مخارج کو دیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو 9 حروف ہے وہ مندرجہ ذیل صحیح عربی میں جس کو میں تلفظ کرنا ہے وہ یہ 9 حروف، میں اس میں اضافہ کر رہی ہوں یہ حرف قاف اور خا، یہ 9 حرف کے ساتھ یہ 2 اگر ملا دیں گے تو 11 حرف، ٹوٹل 11 حرف۔ جو میں نے کہی تھی اردو سے تو 9 حرف اختلاف ہے، کیونکہ کچھ حروف ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن میکسیمم اردو بولنے والوں کے لیے جو اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا گروپ میں بول رہی ہوں، پہلا گروپ جو ہے جو حلق سے نکلے گا، حروف حلقی نہیں بول رہی ہوں، حروف حلقی نہیں ہے، حروف حلقی حا خا عین غین حمزہ ہا، وہ حروف حلقی نہیں بول رہی ہوں، میں سمپل اس کو نام دے رہی ہوں کہ حلق سے نکالنا ہے۔ اب حلق ادنا، حلق اقصی، حلق اوسط بھی نہیں بولنا ہے، حلق سے نکالنا ہے۔ تو یہ وہ حروف ہے حا خا عین غین قاف، ہم ہر ایک کی پریکٹس کریں گے، ہر ایک کو سیکھیں گے، اور یہ حلق سے نکلے گا۔ اس میں زبان استعمال بالکل نہیں ہوگی، دانت بالکل استعمال نہیں ہوگا، منہ کا جو بیرونی حصہ بالکل نہیں استعمال ہوگا، سب حلق سے نکلے گا۔ ٹھیک ہے، پہلا حرف لیتے ہیں ہا، اور ہاں بہت ایزی حرف ہے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی کے گلاسز کے اوپر صاف کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، گلاسز کو پکڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی کرتا ہا ہا ہا، ہاں میں ہوا نہیں نکلے گی، کیوں کرے گا، ہوا نکال رہا، اسٹیم کی خاطر نا، تو وہ جو ہوا نکالتے نا بس یہی کرنا ہے، ہوا نکالنی ہے، بالکل ووکل کارڈ کو نہیں یوز کرنا ہے، صرف ہوا نکالنی ہے، تو کیا ہوگا، صرف۔ تو اگر ہم پریکٹس کریں گے تو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمد، الحمد اور الحمد، الحمد، صحیح ہے۔ حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، دیکھیں ہا کو دیکھیں کتنا واضح ہے، ہوا ہم صرف نکالنی ہے، اور اگر ہم ہوا نہیں نکالتے ایگزیکٹلی تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ والفت، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے تو وہاں پر آواز رک جاتی ہے، خصوصاً حروف قلقلہ میں۔ والفت،
صحیح نا. والفتح, اب ہا کو اگر ہوا نہیں ہوگی تو نہیں نکل سکے گی. فتح, والفتح, دیکھو الگ سے کھینچ رہی ہوں. والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو یہ ہے ہا, صرف ہوا نکالنی ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہے حرف خا, اور خا تقریباً نکالتے ہیں, اردو بولنے والے نکالتے ہیں, جیسے خیر من الف شہر. خیر, اگر ہم اس کو میں ہیلپ کے طور پر اگر مدد کروں تو جیسے اگر ناک کے پیچھے سے ہم نزلہ نکالنا ہے تو ہم اس کو کیسے کھینچتے, یہ والی آواز, جو گلے کو گھسیٹ کر ہم نکالتے, یہ والی آواز ہے. خیرون, خیرون, دیکھیں خیرون ما خلق, ما خلق, دیکھیں خلق. الخناس, خناس, دیکھیں الخناس. یدخلون, ید خو, خو, خلون, بالکل گھسی کر ناک کے پیچھے محسوس کیا کیسے ہم لوگ اس کو خراش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس حرف عین. عین کا تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے, ہم لوگ اردو میں نہیں استعمال کرتے. ہم لوگ حمزہ کو بھی عین کی طرح پڑھتے ہیں, عین کو بھی حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں. تو رب العالمین, بہت اچھا. نعبدو, اور یہ یاد رکھیے گا اگر ایک لائن ایک جلدی سے میں پڑھنے کی کوشش کروں گی تو عین نہیں نکل پائے گا. عین کے اوپر سکون ہے تو یہاں پر لفظ, سکون والے لفظ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ لفظ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے. نا ہے نا, سانس رک جاتی ہے نا. نا بدو, دوسرا پیس ہے بدو. گھبرا کر دونوں کو ملانے چاہیں گے تو نا بدو ہو جائے گا, نہیں. نا تسلی سے, پہلا پیس ہے نا, پھر دوسرا پیس ہے بدو. نا بدو. ہمارے پاس ہے نس, سین ہے نا, سکون ہے, آواز رک جائے گی. نس, اب گھبرا کر نستعین, یا نس بن جائے گا یا نستعین بن جائے گا. گھبرا کر نہیں, ایک اس کا پہلا پیس ہے نس, نس, پھر تعین, نس تعین. تو عین کی طرف زیادہ ہم غور کر سکیں گے, زیادہ کنسنٹریشن کر سکیں گے اور عین کو نکال سکیں گے. تو نس تعین. پھر اس کے بعد انعمت علیہم, علیہم. سیکھنا ہے, جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پریکٹس کر کر زور کرنا ہے کہ ہم اس طریقے سے حروف کو نکالیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایسا ہم لوگ نہ پڑھیں, سیکھیں. ماشاءاللہ تقریباً سب بول رہی ہے, سب کا صحیح ہے, لیکن پڑھتے وقت گڑبڑ نہ ہو ورنہ بن جائیں گے کیا, عالم بلا عمل. عالم ہے نا, پتہ ہے نا کیسے نکالیں, لیکن بلا عمل, ادا نہیں کرتے. صحیح نا. تو غور کر کر ہمیں اس کو صحیح طریقے سے نکالنا ہے پڑھتے وقت بھی, اور نکل سکتا ہے. پھر ہمارے پاس غائن. غائن بھی اردو بولنے والے نکالتے ہیں, بول سکتے ہیں بالکل. اردو کا لفظ ہمارے پاس ہے مغز, ہم بولتے ہیں نا مغز, وہی غین ہے. غور غور کرو تو غے, تو وہی غین ہے, وہی غین ہے. گھبرا کر اس کو دوسرا نہیں چینج کرنا ہے, یہی غین نکالنا ہے. غیر المغضوب, غیر الغوب, غاسقن, غاسقن. صحیح نا. اب کوئی کہتا منہ گول کرنا ہے, منہ موٹا ہو جائے گا, منہ پتلا ہو جائے گا, بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے, سیدھا اپنے اردو کی طرح ہے. غا, اب غو نہیں ہے, غاسقن نہیں ہے, غا جیسے بالکل اردو کی طرح, غاسقن. واستغفرہ, واستغفر. صحیح نا. ہمارے پاس پھر ایک آخری حرف رہ جائے گا, کون سا حروف, جو حلق سے نکالتے ہیں. قاف. اردو میں شاید نکالتے ہیں, اردو میں کچھ لوگ نہیں نکالتے. اہدنا الصراط دیکھ, مست ایک پیس ہے, قیم, مستقیم.
مستقیم، تاکہ قیم کی طرف مطلب تسلی سے اس طرف جا کر کنسنٹریشن کر سکیں، ورنہ ایک ساتھ دوڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم سے قاف ہو سکتا کہ چھوٹ جائے. اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہے قل هو اللہ احد، صحیح نا، قل هو اللہ احد. غاسق اذا، غاسق غاسق اذا، صحیح نا، بہت اچھا. فی العقد، فی العقد، بہت اچھا. پھر ہمارے پاس 2 حرف لیتے ہیں، 4 حرف رہ جائیں گے. 2 حرف لیتے ہیں. ہم لوگ ابھی تک کتنا حرف لیے؟ 5، رائٹ. جو حروف حلق سے نکلتے وہ 5. پھر اب یہ 2 ایکسٹرا ہے. سے 2 حرف کیا ہے؟ صاد اور طا. ہمارے اردو میں نہیں ہے لیکن ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. پہلا حرف یہ دیکھو، پہلا جو حرف ہے صاد، بالکل سیٹی، سیٹی بجاتا. کسی کو دیکھا کہ سین سے سیٹی نہیں بجاتا؟ کیسا بجائے گا؟ اب یہ ہاٹ گول نہیں ہوں گے لیکن کیا کر رہا ہے؟ یہ زبان کو موٹی کر رہا. تو مجھے نہیں آتی سیٹی بجانا، ہے نا، لیکن سیٹی جیسے سیٹی کے لیے کیسے منہ بناتے ایسا منہ بنانا ہے. تو الصالحات، سوا وا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اساساً اس حرف کو عربی میں صاد کہتے ہیں. صاد تو الف اٹھاتا ہے، تو سوا کی آواز ہی نہیں ہے. اردو میں اس کا نام ہے سواد، لیکن عربی میں اس کا نام ہے صاد. تو سا، اس طریقے سے صاد، ایسے ہی سا. اچھا، کہتے ہیں منہ گول ہوتا ہے. منہ گول ہوتا ہے. کسی نے کہا لپس گول ہوں گے؟ لپس نہیں گول ہونا ہے، منہ گول ہونا ہے، صحیح نا. تو منہ کہاں سے ہوگا؟ اندر سے. سا میں یہاں اندر جو ہے نا وہ حلق میں گول کر کر کھوکھلا بنا دیتی ہوں تاکہ آواز موٹی بنے. صالحات، صا صا، صالحات، صا. وتواصوا، وتواصوا، وتواصوا. اب دیکھیں میری آواز دونوں غور کریں. سین سے میں بولتی ہوں پہلے، پھر صاد سے بولتی ہوں. وتواصوا، وتواصوا. فرق ہے نا، ایسا فرق ہونا چاہیے. ہر حرف عربی کی پہچان ہے، ہر حرف کی آواز الگ ہے. وتواصوا، وتواصوا، صو. نصر اللہ، نصر اللہ، نس اور نص، نص. لیکن منہ آئی مین ہاٹ لپس نہیں گول ہوتے. نصر اللہ، نص، نصر اللہ. فصل، فص یا فصلن، فصلن، فصلن یا فصلی. اچھا، بہت لوگ، اور خدا ان کو خوش رکھے، اچھی بات ہے، لوگوں کو ہلا دیا کہ خبردار ایسا نہیں بولو صلی علی محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیام سے تلوار نکالنا، اور لوگ گھبرا کر بہت پریشان ہیں کہ اس کو کیسے پڑھے. ہاں اچھی بات ہے، اس نے ہلایا تو صحیح، جس نے یہ پروپیگنڈا کیا یا پھیلایا. وہ جو حرف ہے جس کے لیے کہا ہے کہ یہ حرف نہیں بولو، یہ والا سلی، سلی. سلی کا مطلب تلوار نیام سے نکالو. تو سلی علی محمد، تو سین سے. صاد والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صاد والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ زیر زبر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر زبر کے بدلے میں زیر ڈال دیں گے تو نیام سے ہو جائے گا، زیر کے بدلے میں زبر ڈالیں گے تو نیام سے نہیں. صاد کے بدلے میں سین بولیں گے تو یہ معنی ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر کوئی قاصر ہے، سیکھنے کے بعد بھی وہ صاد نہیں نکال سکتا، کوئی ایسا ہے جو صاد نہیں حرف نکال سکتا، اس کی زبان میں کوئی ملقنت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یقیناً پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے نا. لیکن وہ مقصر ہے کہ سیکھا نہیں ہے. حروف کے جیسے بتایا مخارج سیکھنا ہے، حروف کے تلفظ سیکھنا ہے. اس نے سیکھنے میں کوتاہی کی ہے تو وہ مقصر ہے. اب مقصر کے لیے وہ اور اس کا رب جانے اس کے ساتھ کیسے کریں، صحیح نا. تو اگر ہم کہیں گے کہ سلی بہت بڑی مصیبت ہے تو ہم تو ایک سے ایک مصیبت پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر کل ہو اللہ، تو یہ کل ہو بولتے ہیں تو کل ہو کا مطلب اس کو کھا جا. ہو اللہ وہ اللہ ہے. ہم بولتے ہیں قربتاً،
2 رکعت نماز پڑھ رہے, قربتن, ہم بولتے ہیں قربتن. قربہ کیا مطلب ہے؟ کرب و بلا. قربہ کا مطلب ایک کرب, ایک مصیبت. اور اللہ کے بدلے میں بولتے ہیں الا اللہ, تو اللہ کے سوا ہو جائے گا. لا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو الا نہیں ہے, لام مشدد نہیں ہے, الا اللہ. اور قربہ نہیں ہے, قاف سے قربہ, قربتن الی اللہ. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ اعمال بالنیات, یہ اعمال نیات سے ہے. اور یہ کیونکہ نیت کی بات ہے تو نیت میں تو الفاظوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں کو مقصر نہیں ہونا ہے, قاصر ہونا ہے. اچھا, حرف طا. حرف طا بہت مشہور ہے کہ اس میں تو ایسے منہ گول بن جاتے ہیں, کہ منہ ایسے گول بن جاتے ہیں حرف طا میں کہ اچھا خاصے یہ پورا پھول پھلا کر زبان منہ ایسا گول. ایسا کوئی ایسا مشکل حرف نہیں ہے. اور اس کا نام بھی ہے طا. طا حرف کا نام ہے طا, توئی تو نہیں ہے اس کا نام, تاکہ تو او کی آواز ہی نہیں آئے گی, اس میں آواز آئے گی آ. طا طا طا, ہے نا. تو یہ جو منہ بناتے ایسے گول, نہیں, ایسا نہیں بنے گا, منہ سیدھا ہی رہے گا. طا, کیونکہ سارا گیم جو کھیل رہے ہم لوگ, یہ ہونٹوں سے نہیں کھیل رہے, کیونکہ وہ حرف ہی تو یہاں سے نکل رہا, حرف تو پیچھے سے نکل رہا, جو پھر منہ کے کھوکھلی جگہ سے, منہ کے کھوکھلی جگہ سے نکل رہی ہے. تو پھر اس کو گول کرنے سے کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا. تو کیا کر رہے ہم لوگ؟ جو تا ہے, تا ہم پتلا بنا رہے, اسی کو موٹا بنانا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ تا پا. پا, دیکھیں غور کریں, میں گلے کی طرف جا رہی ہوں, غا کی طرف جا رہی ہوں. پا پا پا. تا آگے سے آ رہی ہوں, لیکن پا پیچھے کی طرف جا رہی ہوں. پا پا. اسی طریقے سے لوگ تو توہا, توہا نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ طاہا. طاہا, صحیح ہے. اس طریقے سے اہدنا الصراط, اہدنا الصراط. اور یہ میں جان کر صاد کا حرف ہے, لیکن میں نے صاد کی دفعہ میں نہیں ڈالا, کیونکہ صاف منہاج الصالحین میں فتویٰ ہے. کچھ قرأت میں یہ سین سے ہی پڑھتے ہیں, سین سے پڑھتے ہیں صراط. کچھ قرأت میں جو قرأت حفص, قرأت عاصم جو ہم پڑھتے ہیں, ہم قاری کا نام لیتے ہیں قرأت عاصم, اور اہل سنت جو ہے وہ راوی کا نام لیتے ہیں قرأت حفص. تو قرأت حفص جو قاری ہے عاصم, وہ کوفی تھے, امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے. ہم ان کی قرأت کے اتباع کر رہے ہیں. وہ سب سے مستحب ترین یہ والی قرأت ہے, 7 قرأتوں میں سے جو آج کل مشہور ہے. آج کل 7 قرأتیں موجود ہیں, مطلب انداز, زیر زبر کا انداز. زیر زبر کہاں پر ہوگا اس کو کہتے ہیں قرأت. تو یہ اختلاف قرأت کا ہے. تو قرأت عاصم میں جو ہے وہ صاد سے ہے, دوسری قرأتوں میں سین سے بھی ہے. تو فتویٰ دیا ہے کہ اگر سین کے بھی آواز نکالو تو بھی اجازت ہے, صحیح ہے. تو اس وجہ سے صرف حرف صراط, صرف حرف صراط, دوسرے الفاظ نہیں, صحیح نا. تو اہدنا الصراط المستقیم. پھر یہ ہے وطوطا, وطوری سی, ہے نا. یہاں پر جس کو منہ گول کرنا ہے اس کی تسلی ہو جائے گی. طوری سینین. اعطیناک, اعطی, اعطی, طی, اعطی, اعطی, طی, طی. دیکھو طی گول نکل رہا, منہ بن رہا ہے, موٹا نکل رہا حرف, لیکن منہ نہیں, ہونٹ نہیں گول ہو رہے. اعطی, اعطیناک. پھر ہمارے پاس حروف رہتے ہیں 4. یہ 4 حروف جو ہے اس کو ہم یہ 4 حروف کو ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں, اور یہ آخری ہے. ابھی تک ہم نے کتنے حروف سیکھے؟ 5 حروف جو ہم نے کہا حلق سے نکلیں گے, 2 حروف جو موٹے کریں گے, سین کو موٹا کر کر صاد بنائیں گے, تا کو موٹا کر کر پا بنائیں گے, صحیح ہے. اب رہ گئے یہ 4 حروف آخری, جس میں زبان نکالیں گے, صحیح ہے. زبان نکالیں گے لا محال, لا محال.
اب دیکھیں یہ زبان ہر طرف سے کیسے نکلی ہوئی ہے، اس طریقے سے ہر طرف سے، بغیر گھبرائے، بغیر شرمائے. کوئی عرب جس طریقے سے اگر اس سے کم نکالے گا تو ہاں صحیح ہے، وہ اس کی پریکٹس ہے، لیکن ایسا ہی نکالنا ہے تاکہ سیٹی نہیں بجے اس میں، ورنہ سیٹی بجے گی. جب زبان ایسا نکالیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ سیٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو سیٹی نہیں بجنی چاہیے. تو پہلا حرف ہے ہمارے پاس ثا. ثا دیکھیں پتلا ہے ثا، اور یہ تسلسل جو میں نے ڈالا ہے نا، یہ پتلا، پھر اس کے ساتھ یہ تھوڑا موٹا ہو جائے گا، زبان موٹی ہو جائے گی. یہاں پر زبان سب سے پتلی ہے ثا میں، پھر ذا میں زبان تھوڑی اس سے موٹی ہو جائے گی، پھر اس سے زیادہ موٹی ہو جائے گی وا، زبان موٹی ہو جائے گی، اتنی موٹی ہو جائے گی کہ بالکل ڈھیلی. پھر اس کے بعد واد. واد تو پہلا حرف ہم نے لیا ثا. ثا تو ہمارے پاس ہے ثم. دیکھو زبان باہر نکالی، ثم. ثم زبان نکالے بغیر نہیں نکلے گا، زبان نکالنی ہے. ث. ثم. ثم النفاثات. النفاثات. ذاتی میں بہت لوگوں کی دیکھ رہی زبان نہیں نکل رہی ہے. نفاثاتی شروع میں پریکٹس کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم چارے ثا میں زبان نکالے، پتہ چلے فے میں زبان نکال رہی ہے، پتہ چلے تے میں زبان نکالے اور ثا میں اندر زبان رہ جاتی ہے. ہاں ایسے ہوگا، شروع میں محنت تو ہوگی کہ زبان پہ ہمارا اتنا کنٹرول ہو جائے کہ کہاں پر نکالے اور دوسرے حروف میں نہیں نکل جائے. بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ سب میں زبان نکل رہی ہے، ثا میں ہی نہیں نکل رہی ہے. تو پریکٹس کرنی ہے، صحیح نا، پریکٹس کرتے رہیں گے تو صحیح ہوگا. النفاثاتی. النفاثاتی ایسے کرتے کرتے کنٹرول ہوگا. الکوثر. الکوثر بہت اچھا. التکاثر. التکاثر. ثر. اس کے بعد میں نے بتایا جو تھوڑا سا اس سے تھوڑی موٹی ہوگی زبان، ذال. ذ سے نا. الذین. الذین. اب دیکھیں میری آواز سنیں، ثا میں سنیں اور ذال میں سنیں. الذین. الذین. ذین. ذین. آواز میں فرق ہے. سی ذی. ذی. الذین. صحیح ہے. تو الذین ثا سے تھوڑی موٹی ہے زبان. اعوذ. اعوذ یہ ذال ہوگی. پھر اس کے بعد یومئذ. 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 بِإِذْنِ. بِإِذْنِ. بِإِذْ بہت اچھا. بِإِذْ. پھر اس کے بعد ہمارے پاس واد کا حرف وا. یہ ہے تا کا بھائی. عربی میں اس طریقے سے حروف کو پہچان کرواتے ہیں، یہ صاد کا بھائی ہے، یا تا کا بھائی ہے، یا عین کا بھائی ہے، غین، اس طریقے سے. تو تا کا بھائی وا. تا کا بھائی وا. اب یہ حرف سب سے موٹا ہے، زبان اچھی خاصی موٹی ہو جائے گی. ایک دم سے ڈھیلی چھوڑ دیں گے، اتنی ڈھیلی چھوڑ دیں گے زبان کو کہ اوپر جو ہے نا بالکل بال کی طرح بن جائے گا. آئی مین کہ ایک کٹورے کی طرح بن جائے گا زبان کے اوپر. جب زبان کے اوپر ایک گولے کی طرح، ایک کٹورے کی طرح بن جائے گا تو اس پہ ہوا بھرے گی. ہوا بھرنے سے وہ حرف بہت موٹا ہو جائے گا. وا. دیکھیں وا، اور بالکل کنارے زبان کے کنارے دانتوں سے لگ رہے ہیں. وا. وا. تلوا. وا. اب دیکھیں ذا کی آواز، میری ذا کی آواز سنیں. تلذا. تلوا. وا. ذا. وا. ذا. وا. دیکھیں آواز میں ذا پتلی ہے آواز ابھی. وا. وا. اور دیکھو میرا منہ گول ہو رہا. تلوا. صحیح نا، یہ منہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل ہم جو سارا کھیل کھیل رہے ہیں نا وہ زبان اور منہ کے بیچ میں کھوکھلا بنا رہا ہے. ہونٹوں کو کوئی
اور بھارنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. وہ رکے وہ رکے دے دال سے دہ رکے دہ وہ رکے رفع یا وہ رکے. لحافظین حافظین ضین ذین ضین ایسا آواز میں فرق ہے. ذین ذال ہے. ضین ضین لحافظین لحافظین. اس میں مثال 3 ہے. اس کے بعد جو ہے حقیقت میں اصل جھگڑے کا حرف، اصل حرف جو جھگڑا ہے سب میں، حرف ضاد. حرف ضاد جسے میں نے بتایا دنیا کے کوئی بھی زبان میں حرف ضاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے عربی زبان کو کہتے ہیں لسان الضاد. لسان الضاد صحیح نا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں منی افصح بالضاد، مجھ سے زیادہ عربی زبان کی فصاحت سے کون بول سکتا ہے، فصاحت سے کون بول سکتا ہے. لسان الضاد. تو عربی زبان میں جب کوئی منہ کھوکھلا کر کے پڑھے تو اس کو کہتے ہیں ترطین. ترطین کا مطلب یہ ہے کہ خالی ڈبے میں جب پتھر بھر کے آواز نکالو تو ہم کہتے ہیں بارکنگ آواز. کھانسی ایک ہوتی بارکنگ ہے نا، بھونکنے جیسی آواز. اس طریقے سے آواز آتی ہے جو کھوکھلی جگہ سے. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. تفخیم عربی زبان میں نہیں ہے. اور تفسیر نہج البلاغہ میں آپ کو ملے گا ولا ترطن. اس طریقے سے زبان آواز حروف کو ایسا موٹا کر کر تفخیم کر کر یا موٹا کر کر یا کھوکھلے کی جگہ سے نکال کر اس کو ایسا آواز نہیں نکالے. تو لسان الضاد جو ہے اس میں 100% منہ گول کر کے تفخیم منہ کا نہیں بنے گا. واد ایسا نہیں بنے گا. یہ کیونکہ مفخم بنا رہے منہ کو، نہیں عربی زبان میں ایسا. یہ ہوگا واد واد واد. دیکھو او نہیں اٹھا رہی ہوں، آ اٹھا رہی ہوں. واد واد. صحیح ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے واد پڑھ لیا، واد اور وا میں کیا مسئلہ ہے، کیا فرق ہے. مطلب ایک پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی، اور یہ دوسروں نے بنائی ہے. کیف افرق الواد والوا، دونوں میں فرق کیسے ڈالوں. ابھی آپ نے دیکھا ہم نے پڑھا واد، ہم نے پڑھا ظالم. واد ظالم، دونوں کی آواز میں فرق ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ہم اس بات کے لیے کس کے اتباع کریں. آپ کو پتہ ہے، سنا ہے کہ واد میں زبان ٹیڑھی ہوگی. کہا ہے زبان کی نوک، زبان کی نوک دھاڑ سے لگے گی، یا زبان کی نوک دھاڑ سے لگ چکی ہے نا، یہ زبان دھاڑ سے لگ چکی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ زبان کی دھاڑ کو اندر سے لگا کر منہ کا ایک گولا بنا دو، منہ کا ایک گولا بنا دو. غیر المغضوب ایسا نہیں ہے. ایک نیا حرف بن جائے گا. مغضوبی الگ ہے، مغضوبی الگ ہے. اچھا کیوں زبان کو ٹیڑھی کریں. آج کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کوئی عرب واد عام سا بولتے ہیں، حوض الضوء بولتے ہیں، ضوء لائٹ کو زبان ٹیڑھی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. میکسیمم عربوں کو، جن لوگوں نے مطلب قرأت نہیں سیکھی ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زبان ٹیڑھی بھی کی جاتی ہے کوئی حرف میں. بالکل نہیں پتہ. ہمیں ان لوگ کی نقل کرنی ہے، عربی زبان کی نقل کرنی ہے. کیسے بولتے وہ لوگ، زبان ٹیڑھی کرتے. اچھا کہاں سے آیا ہے یہ کہانی؟ بنو عباس کے زمانے میں نے بتایا، جب در اہل بیت چھوڑا جاتا ہے اور اپنے کہنے پہ، اپنے استنتاجات پہ یا اپنے اجتہاد پہ ڈیپینڈ کریں گے، تو ان لوگوں کو جو پریشانی ہوئی کہ دونوں حرف ایک جیسے ہیں، تو ہمیں کچھ ڈالنا ہوگا کہ پتہ چلے یہ کون سا حرف ہے.
تو اس وقت ان لوگوں نے تجویز کیا تھا کہ واد کے لیے زبان کو ٹیڑھی کی جائے، دھار سے لگانا چاہیے، تاکہ آپ جب میرا منہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے کون سا پڑھا، واد پڑھا کہ وا پڑھا. اور وا کے لیے زبان نکلے گی سامنے سے، اور واد کے لیے زبان نکلے گی سائیڈ میں سے، نکلے گی، گولا نہیں بنا، نکلے گی. لیکن ابھی آڈیو میں ہم سنتے ہیں، ٹی وی میں سنتے ہیں، فون میں سنتے ہیں، تو کون اس کا منہ دیکھ سکتا ہے کہ زبان اس نے ٹیڑھی نکالی ہے یا سیدھی نکالی ہے؟ دیکھ ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے اہل بیت کے مکتب میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. ہم دیکھیں روایات کے مطابق ہمارا مراجع نے کیا فتویٰ دیا ہے، ایسا کچھ ہے. اور یہ کتاب ہے تعلیق علی العروۃ الوثقی، جزء الثانی. آپ لوگ کو پتہ ہے، جیسے میں نے بتایا، ابھی ہم لوگ تدرج پر جائیں گے تو سب سے آسان فقہی مسائل کی کتاب توضیح المسائل جامع، صحیح ہے، توضیح المسائل جامع سب سے آسان ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے توضیح المسائل. ہمارے اردو میں ہر مرجع کی جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں توضیح المسائل. لیکن ہر مرجع کا اپنا رسالہ یا اپنی کتاب ہوتی ہے فقہ کی، ڈفرینٹ نام ہے. الطریق القویم، الاستفتاءات، ہے نا، اس طریقے سے ہے نام منہاج الصالحین. اور ایک عالم علامہ یزدی، خدا ان کو جنت نصیب کرے، ان پہ رحمت ہو، انہوں نے بہت تفصیل سے کتاب عروۃ الوثقی، لیکن معاملات نہیں ہیں، عبادات ہے ان کے پاس. عروۃ الوثقی بہت زیادہ تفصیل سے فتوے دیے تھے. تو جب کوئی مرجع اس درجے تک پہنچ جائے علم میں، ان کے پاس اتنے درجے پہنچ جائے اتنے فتووں میں، تو عروۃ الوثقی کو فالو کر اس کے فتووں پہ چل سکتے. اس کا مطلب ان کے پاس باریک سے باریک فتوے ہو گئے جو عروۃ الوثقی کا اتباع کر سکیں، کیونکہ عروۃ الوثقی میں بہت تفصیل سے فتوے ہیں، بہت تفصیل سے ہے، ڈیٹیل سے ہے. تو آغا سستانی کے ویب سائٹ پہ تعلیق علی العروۃ الوثقی کے نام سے ان کے فتووں کے مطابق ہے. مسئلہ نمبر 41 نماز کے مسائل میں، لا یجب، ضروری نہیں ہے، ان یعرف المخارج الحروف علی طبق ما ذکرہ علماء التجوید، حروف کے مخارج کو یعرف، معرفت رکھے، اس طبق ہے نا، طبق مطابقت جو علماء تجوید نے ذکر کیا ہے. کیا ہے؟ لا یجب، ضروری نہیں ہے. یعرف، ضروری نہیں کہ وہ پہچانے کہ جیسے علماء تجوید نے کیا تجویز کیا ہے ہی نہیں. بل یکفی، کافی ہے، اخراجہا منہا، بس نکالیں. وَإِن لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارے میں تو واقعی ہونٹوں کو ملا کر میم پڑھتی ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں بول دیتی ہوں میم، ہونٹ مل بھی جاتے خود ہی خود. ہاں تو صحیح ہے، کوئی بات نہیں، نیم یلتفت، اس طرف غور ہی نہیں کیا. بل لا یلزم اخراج الحرف من تلک المخارج، بلکہ لازمی نہیں ہے کہ اس حرف وہیں سے نکلے. مثال کے طور پر کہتے ہیں با جو ہے دو ہونٹوں کو مل کر با نکلتا ہے، با. کوئی حلق سے نکال سکتا ہے، بسم اللہ نکالے، بسم اللہ نکالے با حلق سے، ہے نا. کہتے لا یلزم، ضروری نہیں ہے، اخراج الحرف من تلک المخارج، ان لوگوں نے کہا ہے وہاں سے نکالنا ضروری نہیں ہے، جاؤ جہاں سے بھی نکالنا ہے نکالو، صحیح ہے، کوئی نکال سکتا ہے نکالے. بل مدار صدق التلفظ، صحیح تلفظ کس کو کہیں گے؟ بذالک الحرف ان خرج من غیر المخرج الذي عینوه، چاہے وہ جو ان لوگوں نے مقام بنایا ہے وہاں سے کہیں اور سے نکلا تو اصل کیا ہوگا؟ لا بما ذکروه من وجوب جعل. اس طریقے سے ضاد کا حرف اذا نطق، مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا نطق بالضاد او الضاء على القاعدة لا بما ذکروه، ضاد اور ضاء پڑھا، لیکن جو ان لوگوں نے کیا قاعدہ بتایا ہے؟ وجوب جعل طرف اللسان، زبان کی طرف جو ہے، طرف جو کنارہ ہے، علی الجانب الایمن والایسر، ہے نا، ان لوگوں نے کہا ہے علی الاضراس العلیا، صح، اگر ایسا نہیں نکالا صحیح ہے، زبان کو ٹیڑھی نہیں کی، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. فالمناط، قیاس کیا ہے، اسکیل کیا ہے، کس کو ہم کہیں گے صحیح تلفظ ہے؟ الصدق فی عرف العرب، عرف العرب، عرب جو ہے
اپنی زبان میں کس کو صحیح کہتے ہیں کہ ہاں یہ تلفظ صحیح بولا. صحیح. اب کوئی ہمیں بولے کھانا خراب، کوئی بولے کھانا خراب، تو ہم سمجھیں گے نا یہ تو کیا بول رہا، کھانا خراب، کھانا کہاں سے خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہم اردو والے سمجھ سکتے کہ اس نے کھانا بولا کہ کھانا بولا، ہے نا. تو خراب اور خراب، تو صدق ہمارے تلفظ کیا ہے. کھانا بھی کوئی معنی ہے نا آخر، ایسا تو حرف نہیں، ایسا تو لفظ نہیں جو نہیں جانتے ہیں. اور کھانا بھی جانا مطلب انجانے لفظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو کون سا مقصود ہے ہمارا اس کے مطابق. تو صدق فی عرف العرب یہ ہمارا مناط ہے، یہ ہمارا قیاس ہے. اب سعید سستانی حفظہ اللہ، ذات کا حرف اتنا زیادہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اتنا ڈسکشن کرتے ہیں. تو آغا سستانی اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا. الاول، پہلا پوائنٹ، ذات کا حرف پڑھنے کا انداز. ذات کا حرف کیسے پڑھیں گے؟ آئی نو ذات کا حرف بھی کافی بور ہو گئے آپ لوگ، کیونکہ واقعی میں ساری دنیا کو بور کر دیا ہے، سارے مسلمانوں کو بور کر دیا ہے ذات کا حرف. پہلا پوائنٹ، ما ينسب الى المصريين والشاميين، اہل شام، اہل مصر. تونس جزائر کو تو چھوڑ دو، ان لوگ کی زبان کے جب عربی میں کوئی فلم وغیرہ بھی آتی ہے تو اس کے نیچے ٹرانسلیشن عربی میں لکھا ہوتا ہے. مطلب ان لوگ کی عربی تو ایسی ستیانہ سے بالکل ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. میکسیمم جو ہم بول سکتے کہ ہاں عربی بول رہے ہیں وہ مصر تک شاید. تو مصر والے اور شام والے ایک طریقہ ان لوگوں کا ہے پڑھنے کا. کیسے بولتے ہیں؟ دال اور تا کے درمیان ڈال کر. جیسے میرا نام ہے مرضیہ، مرضیہ، وہ لوگ بولتے ہیں مرضیہ، دی دال اور تا کے درمیان، مرضی. دیکھیں دال، اور دال بھی نہیں ہے، تا بھی نہیں ہے، اور نہ وا ہے، وا تو ہے نہیں، لوگ زبان نکالنا بھول گئے ہیں. مرضی، مرضیہ. تو ایک انداز یہ ہے مخرج بعد میں، ٹھیک ہے نا. دوسرا انداز کیا ہے؟ ما ينسب الى الحجازیین والعراقیین، حجاز والے اور عراق والے وہ ایک ضاد بولتے ہیں. وہ کیسا بناتے ہیں؟ مخرجہما جمیعاً، دونوں کا مخرج ایک جیسا بناتے ہیں، دونوں میں زبان باہر نکال کر یا دانتوں کے درمیان زبان رکھ کر بولتے ہیں. وہ کلاہما رخو، دونوں رخو حرف ہے. اور اسی انداز کو اختارہ جمع من علمائنا، ہمارے علماء اہل تشیع کے علماء سے کافی علماء نے یہی طریقہ انداز کیا ہے، انداز چوائس کیا ہے کہ واد اور ذا کا ایک ہی، واد اور وا کا ایک ہی مخرج ہے. ورجح، اور کیوں ان لوگوں کے پاس کیا ایکسکیوز ملی؟ اہل الحجاز ہم افصح الناس، اہل حجاز جو ہے، اہل حجاز جو ہے وہ سب سے زیادہ فصیح ترین عربی بولتے ہیں. اس بنیاد پر جو اہل حجاز واد اور وا کو ایک مخرج سے بولتے ہیں، اس بنیاد پہ ان لوگوں نے اسی پہ اجازت دے دی کہ ہاں دونوں کے ایک ہی مخرج سے پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ، لا یجوز تبدیل احداہما بالاخری. کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، واد کو وا سے نہیں بدلیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں فمن جمع میں علماء ذالک عد ذالک، سمجھا کہ ہاں یہ بدل سکتے ہیں واد کو وا کی بدلی میں. تو یجوز لا یجوز، پھر آخر جو فتویٰ ہے آغا سستانی کا، جو ان کا اپنا قول ہے، فتویٰ تو نہیں دے پائے، فتویٰ نہیں دیا ہے. لا يخلو الموضوع من نظر، غور کرنے کے قابل چیز ہے، بس آگے کچھ بھی نہیں بولے. لیکن اگر ہم یہ تینوں پوائنٹ دیکھیں گے تو ہمیں یہی پوائنٹ سیکنڈ والا زیادہ وزنی، زیادہ بھاری لگے گا کہ اہل حجاز اور اہل عراق دونوں حرف کو ایک انداز سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے جمع من علماء، کچھ اچھا خاصا مجموعہ ہمارے علماء سے اسی بنیاد کو ڈالا ہے، جس میں صاحب جواہر نے بھی ایسا بولا ہے کہ واد اور وا کا ایک ہی مخرج ہوگا. تو اب اس بنیاد پر ہم لوگوں کو اب واد کا مخرج سیکھیں گے. تو کیا سیکھیں گے ہم واد کا مخرج؟ زبان تو ٹیڑھی کرنی نہیں ہے،
ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا. صحیح نا, زبان ٹیڑھی کریں گے کوئی ثواب نہیں ملنے والا. لیکن اگر ہم نے بات کا ستیاناس مچا دیا تو ہاں جھگڑا تو ہوگا. تو وجوہ یومئذ یہ سورۃ القیامہ میں ہے. ناظرہ, ناظرہ وا کی طرح ہی بول رہی ہوں, ناظرہ, وی موٹا سا ہے. الی ربہا ناظرہ, اسی طریقے سے آیا ہے. ایک آیت کے بعد ایک آیت, ایک آیت سات کا بھائی, ایک آیت پا کا بھائی, اس کے بعد والی فوراً. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, ناظرہ. صحیح ہے. مغضوبی کو اگر سیکھیں گے تو بہت زیادہ مغضوبی, ایسے زیادہ زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مغضوبی, مغضوبی, زبان کو باہر نکالے, موٹی کرے, اوپر سے ہوا بھرے, کھوکھلا منہ بنائے, بن جائے گا. نہ منہ کو گول کرنے کی ضرورت ہے, نہ اتنی زیادہ محنت اور زور لگانے کی ضرورت ہے. مغضوبی, مغضوبی. ولا الضالین. دیکھو میرا منہ ایسا نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں, منہ کو نہیں, ہونٹوں کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا ہے, حلق کو ڈھیلا چھوڑنا ہے. ولا کیونکہ الف کا کیا قصور ہے کہ اس کے پڑوس میں ضاد آ گیا, تو بیچارہ الف کو ہم حلیہ خراب کر دیں. الف کا, الف تو آئے ہوگا نا, الف کا حلیہ خراب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو او کریں ہم, ضالین. صحیح. تو الف کو الف ہی پڑھیں گے, بعد میں جو کھیل کھیلنا ہے کھیلنا ہے. ولا الضالین, ولا الضالین. بہت اچھا. اس طریقے سے یروا, یروا. اس طریقے سے ووضعنا, ووضع. مغضوبی ولا الضالین دوبارہ کرتے. غیر المغضوبی, ہاں, غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین, ولا الضالین. غیر المغضوبی ولا الضالین, غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. اچھا, اب میری آواز سنیں. غیر المغضوبی, مغضوبی یہ ذال ہے, وا نہیں ہے. مغضوبی, ذوبی, ووبی, ذوبی, ووبی. زبان تو دونوں میں نکالا, لیکن اس میں زبان میری موٹی ہے. ووبی, ذوبی, وا اور ذالین. ذا الگ ہے, وا الگ ہے, تو ذا نہیں, وا, منہ گول کیے بغیر. وا, والین. صحیح ہے, والین. یہاں تک ہم نے ختم کر دیا. کیا ختم کیا ہم نے, کیا کہا؟ قراءۃ صحیحہ. قراءۃ صحیحہ دو پارٹ ہے. 50% جو ہے وہ ہے تلفظ, ادا الحروف. 50% جو ہے وہ قواعد ہے, قواعد ہے. ہمارے پاس 10 منٹ ہے, ایک دو درود پڑھے تاکہ سب فریش ہو جائے. فرجهم اهلك اعدام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم. ہم لوگ داخل اگر ہونا چاہتے, حیۃ الکلمہ, لفظ کے
حیت لفظ کی شکل و صورت. قاعدے بھی کچھ نہیں لے رہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ لیں گے. لیکن ایک بیس ہے جس پہ اختلاف ہے، زیر زبر پیش. زبر پہ ہی جھگڑا ہے. صحیح ہے. زبر کو چھوڑ کر اگر ہم لوگ آگے جائیں گے تو پیش پہ مسئلہ نہیں ہے. ایک زمانے میں بولتے تھے با پیش بو، ہے نا، کیونکہ اردو کے سٹائل سے. لیکن ابھی وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی اتنا یہ کامن رہ گیا. اب سب کو پتہ ہے کہ با پیش یو سے ہوتا ہے، رائٹ، یو سے ہوتا ہے بو. با زیر ایک زمانے میں اردو، کیونکہ قرآن شریف کون سکھاتا تھا؟ وہ جو خواتین بیوہ ہو گئی، جس کو سلائی کڑھائی نہیں آتا ہو، اچار ڈالنا بھی نہیں آتا ہو، کوئی ہنر اس کو نہیں آتا، تو بیچاری بالکل کوئی ناکارہ ہو، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ چلو قرآن پڑھا لیا کرے گی. تو انداز کیا تھا؟ خود بھی لکھی پڑھی نہیں، اب وہ اپنے اردو سٹائل سے پڑھانا شروع کر دیتی تھی. ہاں اچھی ماشاءاللہ، اب تو بہت اچھی قرآن شریف پڑھانے والی بہت اچھا سیکھ کر پڑھتی ہے. لیکن ایک وقت میں ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، جو بالکل بیچاری کوئی کام کے قابل نہیں ہے وہ قرآن شریف پڑھانا شروع کرتی تھی. تو جب وہ قرآن شریف پڑھاتی تھی تو کیسا پڑھاتی تھی؟ وہ اردو سٹائل سے، ہے نا، بے زبر با. آج ہمیں اس کا الٹا بولنا ہے، با زبر بے، با زبر بے، اس کا الٹا ہے. اور بولتے تھے اردو کی طرح با پیش بو، لیکن با پیش بو. با زیر بے، بے بولتے تھے، نہیں ہے، با زیر بی. صحیح نا، یہ کامن ہو گیا. بی آئی سے بی. ابھی جو ڈفرینٹ ہے دیکھو، زبر کو بولتے ہیں عربی میں فتحہ. فتح نہیں بولنا، فتح کا مطلب لا فتح الا علی. تو کس کا کیا مطلب فتح؟ جوان. تو فتح نہیں بولنا، فتحہ یا پھر زبر، یا پھر زبر. صحیح نا، فتحہ یا زبر. تو فتح کا مطلب کھلنا، فتح کا مطلب کھلنا. تو فتحہ جب بولیں گے تے تانیث کے ساتھ تو اس کا مطلب چھوٹا سا، چھوٹا سا. فتحہ کا مطلب چھوٹا سا کھلنا، چھوٹا سا کھلنا. تو یہ فتحہ ہے، منہ کھلے گا، چھوٹا سا کھلے گا زبر میں. تو کیا ہوگا؟ ب. با زبر یا با فتحہ ب، ب ب. با نہیں، با نہیں، بڑا کھل گیا، چھوٹا کھولنا ہے، ب. صحیح نا. عراقیوں سے بولیں گے با فتحہ تو کیا بولیں گے؟ بے. عراقی ایسے سکھاتے، بے تے ثے جے ہے خے، بے. آپ کو بولیں گے بے، کہیں گے کیسے ابھی ب، کہیں گے ب نہیں، بے بے. ایسے ہی سیکھتے. اگر وہ لوگ سکھاتے بے تو صحیح ہو جاتا بنسبت جو ہم پڑھتے ہیں با، آ جو آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ پھر کیا بن جاتی ہے آواز؟ ایاکا، ایاکا نعبد. وہ ہے ایاکے، کے، ایاکے. تو بعض دفعہ آواز اے آ جاتی ہے، بعض دفعہ خود ہی خود ہو جاتے ج، جعل، ج آ نہیں بن پاتا. جعل نہیں، ج، جعل، جعل. تو فتحہ کے لیے منہ تھوڑا سا کھلے گا، زبان آواز جو ہے نا وہ ٹیڑھی رہے گی، اوپر کی طرف منہ نہیں اٹھے گا. تو یہ فتحہ کی آواز ہے. صحیح. کچھ اس کی مثالیں لے لیتے ہیں، جیسے صبر، صبر، سے نا، سے کہتے. اسی طریقے سے بولیں گے ایاک، کانے، ایاک، منہ نہیں اٹھائیں گے، آ نہیں، فتحہ ہے نا، صرف منہ کھولنا، ایاک، ایا. جیسے انعمت، نہیں ہے، آ نہیں ہے، انعمت. فوسطن، فوسطن، فواسا نہیں ہے، فواسا. فوسطن، ہے نا، نا نہیں. اور ہمارے پاس یہ اردو کا لفظ ہے لے شہید، بولتے شاہید، شاہ نہیں بولتے، شے بولتے.
لے شہید، تو زبر کی آواز گویا اے صحیح. تو جو سکھا تھا با زبر بے، سوری بے زبر با، اس کا اپوزٹ ہو جائے گا با زبر بے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا عربی کے مخارج. تو یہ زیر زبر پیش ہمارے جب صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے ملتے جلتے جو بیس ہے سارے قاعدوں کے حروف مد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.